السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا جسم بالکل شل اور مفلوج تھا، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، میں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اسلام قبول کیا تو اللہ نے مجھے صحت دے دی۔ یہ ایک حیران کن داستان ہے روسی نو مسلم لڑکی جیولین کی۔ اس کا کہنا ہے کہ میں ایک کٹر مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئی، نوجوانی میں ہی میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، پھر فالج کا شکار ہو گئی، روز بھر میں علاج کرایا مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ میں زندگی سے مایوس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ کسی نے کہا بحر احمر، وہاں پر نہانے سے یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں مصر روانہ ہو گئی۔ یہاں پہنچ کر پہلی بار اسلام سے متعارف ہوئی، پھر قرآن کا ترجمہ پڑھا اور اللہ نے سینہ کھول دیا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب بدن پورا مفلوج تھا، لیٹ کر ہی نماز پڑھنے لگی۔ میں نے رب سے دعا کی کہ الہی، میں نے تیرا دین قبول کیا، تو مجھے شفا نہیں دے سکتا؟ جس جولین کا روس میں علاج نہ ہو سکا، وہ جلد ہی اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی۔ اسلام کے ساتھ صحت و عافیت کی دولت بھی مل گئی۔ جولین کا کہنا ہے کہ میں پہلی بار زندگی کے لطف سے آشنا ہوں۔ ایک کار حادثے میں میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، پھر اوپر سے فالج کا بھی اٹیک ہوا۔ نچلا دھڑ بالکل مفلوج اور بیکار ہو گیا تھا، مگر میرے رب نے اپنے سچے دین کے طفیل مجھے کامل شفا سے نوازا۔ مصر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ میں انہیں تعجب سے دیکھتی رہتی، کیونکہ اس کا میں نے روس میں کبھی مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ میں نے روسی زبان میں قرآن کے ترجمے کا ایک نسخہ کسی سے لیا۔ جب اسے پڑھنے لگی تو مجھے عجیب اطمینان کا احساس ہوا۔ پہلی بار رب کی عظمت کا شعور پیدا ہوا اور میرے ہر سوال کا جواب قرآن میں ملنے لگا۔ میرے رب کا شکر ہے کہ اس نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ پہلے میں اشاروں سے نماز پڑھتی تھی، اب جب دل چاہتا ہے تو مسجد بھی جاتی ہوں۔ میری زبان پر ہر وقت رب کے شکر کے کلمات جاری رہتے ہیں۔ اب تو مجھے اپنی بیماری بھی رب کی ایک بڑی نعمت محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو مجھے ایمان کی دولت بھی نصیب نہ ہوتی۔ تو دوستو، اسی طرح ایک اور دوست ستیش چندر گوئل کے قبول اسلام کی سچی کہانی بھی سنیں۔ ان کا اسلامی نام شیخ محمد عثمان ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ احمد اوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عثمان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: آپ اپنا خاندانی تعارف کرائیں۔ جواب: مغربی یوپی کے مشہور ضلع بلند شہر میں، جو راجہ برن کی راجدھانی تھی، وہاں میری پیدائش ایک تاجر لالا خاندان میں ہوئی۔ میرے والد کی ایک کرانہ کی بڑی دکان تھی۔ میرا نام انہوں نے ستیش چندر گوئل رکھا تھا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے۔ میرے والد کے انتقال کے بعد میں نے کاروبار سنبھالا۔ بھائی کو ایک تھوک تجارت کا کاروبار کرایا۔ اللہ نے خوب کاروبار میں ترقی دی اور والد صاحب کے کاروبار کو ہم نے الحمدللہ بہت بڑھایا۔ انٹرمیڈیٹ تک تعلیم حاصل کی، پھر والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور آگے تعلیم جاری نہ رکھ سکا اور کاروبار سنبھالنا پڑا۔ میری شادی مظفر نگر کے ایک بڑے تاجر گھرانے میں ہوئی۔ بیوی بہت شریف خاتون ہیں، وہ پوسٹ گریجویٹ ہیں۔ ہمارے 2 بیٹے اور 1 بیٹی، 3 بچے اللہ نے دیے ہیں۔ والدہ میرے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ سوال: اپنے قبول اسلام کے بارے میں بتائیے۔ جواب: ہمارا خاندان ایک مذہبی ہندو گھرانہ تھا۔ مذہبی کاموں میں ہم نے اپنے والد کو بہت خرچ کرتے ہوئے دیکھا ہے، خصوصاً دان اور بھنڈارے میں تو بہت ہی خوشی سے خرچ کرتے تھے، اور ہم نے اس خرچ سے کاروبار بڑھتے دیکھا تو مجھے بھی مذہبی کاموں میں خرچ کا بہت شوق ہوا۔ اس لیے ہندو مذہب کے علاوہ دوسرے مذہبی کاموں میں بھی خرچ کرتا۔
کئی مسجد بنتی، یہ سوچتا کہ یہ بھی تو مالک کا گھر ہے، میں ضرور مسلمانوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی پیسے دیتا۔ ہمارے یہاں تبلیغی اجتماع ہوتا، میں ذمہ داروں کو تلاش کر کے خوشامد کر کے پیسے دے کر آتا۔ شاید اللہ کو میرا یہ کام پسند آ گیا اور میرے لیے ہدایت کا فیصلہ ہو گیا۔ سوال: ظاہر ہے کہ ہدایت کا فیصلہ تو اللہ کے ہاں ہی ہوتا ہے، مگر ذریعہ کیا ہوا اور کس طرح آپ مسلمان ہوئے، ذرا تفصیلاً بتائیے۔ جواب: ہمارے والد نے ایک مارکیٹ بنائی تھی اور وہ مارکیٹ مسلمانوں کے محلے کے قریب تھی۔ 10 دکانوں میں سے 6 دکانیں مسلمانوں نے کرائے پر لی تھی۔ میرا کاروبار بڑا، مجھے ایک گودام کی ضرورت تھی۔ خیال ہوا کہ اس مارکیٹ کو خالی کرایا جائے اور نئے سرے سے نقشہ بنوا کر گودام تعمیر کرایا جائے۔ ایک بینک نے ہم سے وہ جگہ کرائے پر لے کر خود تعمیر کرانے کی خواہش ظاہر کی۔ زبانی معاملہ طے ہو گیا۔ کرایہ داروں سے پگڑی لے کر دکان خالی کرنے کے لیے کہا گیا۔ آدھے کرایہ دار راضی ہو گئے، جو راضی نہ ہوئے ان کو خالی کرانے کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ تعمیر چونکہ نئی تھی اس لیے عدالت سے امید تھی۔ ہمارے ایک کرایہ دار سعید احمد چائے کی دکان کرتے تھے اور ایک کرایہ دار نے جنرل سٹور کر رکھا تھا، ان کا نام محمد عرفان تھا۔ قدرت کا فیصلہ کہ ان کا سٹور پہلے بہت اچھا چلتا تھا، مگر اب کاروبار بالکل ٹھنڈا تھا۔ مقدمہ کی شروعات ہوئی۔ سعید احمد محلے کی مسجد کے امام صاحب مولانا معین الدین کے پاس دعا کے لیے گئے۔ مولانا صاحب حضرت مولانا کلیم صاحب کے مرید ہیں۔ سعید نے اپنی پریشانی بتا کر دعا کے لیے کہا۔ مولانا نے ان سے معلوم کیا کہ کرایہ داری میں وقت کتنا طے ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ معاملہ 11 مہینے کا ہوا تھا، پھر ہر سال تازہ ہوتا رہتا ہے۔ اب 3 سال سے کرایہ نامے پر تجدید بھی نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے معلوم کیا کہ زبانی بھی کوئی معاملہ طے نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ لالا جی دکان کے مالک ہیں اور آپ ان کی دکان دبانا چاہتے ہیں۔ میں تو لالا جی کے حق میں دعا کروں گا، تم تو غاصب ہو، تمہارے حق میں دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ سعید صاحب بیچارے مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ محمد عرفان انہی کے مقتدی ہیں۔ انہوں نے مولانا سے مشورہ کیا کہ لالا جی نے پہلے زبانی دکان خالی کرنے کے لیے کہا اور اب نوٹس بھیجا ہے، دکان یوں بھی بالکل ٹھپ ہے، کیا کیا جائے؟ مولانا نے ان سے بھی معاملہ اور معاہدے کی تفصیلات معلوم کی۔ مولانا نے ان سے بھی بہت سختی سے کہا کہ وہ دکان فوراً خالی کر دیں۔ اگر یہاں کی عدالت میں آپ کے حق میں فیصلہ ہو بھی گیا تو آخرت کی عدالت میں آپ بہت برے پھنسیں گے۔ نہ جانے ہم کیسے مسلمان ہوتے ہیں کہ نماز میں تو مسلمان ہوتے ہیں اور کاروبار میں ہم مسلمان نہیں رہتے۔ واقعی ہمارے حضرت سچ کہتے ہیں۔ ایک جملہ تقریر میں کر رہے تھے، میں نے سنا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ یہ فرمان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے ہر خطبے میں ارشاد فرماتے تھے، اور جب معاہدہ 11 مہینے کا ہوا تو پھر ایک دن بھی بغیر لالا کی اجازت کے دکان پر رہنا غاصبانہ قبضہ، جرم سراسر ہے، بے ایمانی ہے۔ میری رائے ہے کہ آپ فوراً دکان خالی کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کو اور اچھا چلائیں گے۔ محمد عرفان یوں بھی اسٹور چھوڑنے کو تھے۔ مولانا صاحب کی بات سے ان پر بہت اثر ہوا اور اگلے روز دکان سے سامان اٹھانے لگے۔ میں ڈر گیا۔ ہمارے یہاں ایک مشہور بدماش تھا، لوگ زمینوں اور مکانوں کے معاملے میں اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، خالی کرنے کے بجائے اس کو قبضہ دے دیتے تھے، اس سے کسی کو کہنے کی ہمت نہ ہوتی۔ مجھے ڈر لگا کہ شاید عرفان نے اس کو قبضہ دینے کی بات کر لی ہے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ دوسرے روز شام کو محمد عرفان میرے گھر آئے اور بڑے اخلاق سے ملے اور بولے، لالا جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے دنوں تک ہمیں کرایہ پر دکان دی،
اب میں نے آپ کے حکم سے دکان خالی کر دی، خالی کرنے میں جو تاخیر ہوئی اس کے لیے مجھے آپ معاف کر دینا۔ میں نے کہا کہ 1,00,000 روپے پگڑی کے آپ کو لا دوں؟ عرفان بولا، نہیں لالا جی، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ پگڑی کیسی؟ دکان آپ کی تھی، آپ کے حوالے۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کوئی بدماش تو نہیں آ رہا۔ تھوڑی دیر تک مجھے چابی لینے کی ہمت تک نہیں ہوئی، تھوڑی دیر تک میں نے معلوم کیا کہ خیریت تو ہے۔ عرفان بولا، جی لالا جی، بالکل خیریت ہے۔ میں نے کہا، اتنی جلدی کوئی دکان خالی نہیں کرتا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے۔ عرفان بولا کہ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنے معاملہ اور اپنے لین دین سے نکال دیا، اس لیے آپ کو اسلامی معاملہ ہوتے دیکھ کر یقین نہیں آ رہا ہے۔ میں نے پھر کہا کہ پہلے تو آپ نے دکان خالی کرنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ عرفان نے بتایا کہ میری غلطی تھی۔ میں مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا، انہوں نے مجھے بہت دھمکایا اور اسلامی ضابطہ بتایا اور سمجھایا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑی عدالت میں بہت برے پھنسو گے، اور مولانا صاحب نے جو انہیں کہا وہ سب مجھے اس نے بتا دیا۔ میں نے کہا کہ آپ مولانا صاحب سے مجھے ملا دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی چلیے۔ عرفان کے ساتھ مسجد میں میں بھی پہنچا۔ مولانا کتاب پڑھ رہے تھے، مسجد کے کمرے میں ان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے امام صاحب سے کہا کہ مولانا، آپ نے عرفان کو دکان خالی کرنے کے لیے کیسے کہا؟ مولانا نے کہا کہ ہمارے دین اور ہمارے قرآن نے ہمیں یہ قانون بتایا ہے۔ میں نے حیرت سے یہ سوال کیا کہ مولانا، آپ کے دھرم میں کرایہ داری کا قانون بھی ہے؟ امام صاحب نے کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا کس طرح کھانا ہے، کھانا کھا کر انگلیاں چاٹنی ہے، تو اس میں کیا ترتیب ہوگی؟ ناخن کاٹنے ہیں تو کس طرح، یعنی کون سا ناخن سب سے پہلے، کون سا اس کے بعد، یہ تک بتایا ہے۔ میں نے کہا، پھر یہ قانون تو صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یا ہم بھی اسے جان سکتے ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا، یہی تو ہمارا سب سے بڑا جرم ہے کہ ہم نے آپ تک نہیں پہنچایا۔ اسلام کا قانون اور قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ اس کا ماننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور ہمارے ذمے ہمارے اللہ نے اسے سب تک پہنچانا رکھا تھا۔ ہم نے غفلت کی اور اس جرم میں ساری دنیا کے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ تو پھر آپ نے ہمیں کیوں نہیں پہنچایا؟ مولانا نے کہا کہ یہی تو غلطی ہے، اب آپ تشریف رکھیے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں بیٹھ گیا، سردیوں کی رات تھی۔ مولانا نے چائے منگوائی اور بات شروع کی، چلتے وقت کتابیں بھی دی۔ میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ میں روزانہ آپ کے پاس 10-15 منٹ کے لیے آ سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا کہ آپ شوق سے آئیے۔ میں پابندی سے مولانا صاحب کے یہاں جاتا رہا، وہاں سے اٹھنے کو دل نہ کرتا، بس ان کے آرام کے خیال سے اٹھ کر آ جاتا۔ 5ویں روز میں نے مولانا صاحب سے مسلمان ہونے کی درخواست ظاہر کی۔ 11 جنوری 1992 کو عشاء کے بعد مولانا نے مجھ کو کلمہ پڑھایا۔ وہ روزانہ اپنے حضرت مولانا کریم صاحب کا ذکر کرتے۔ ہم نے اسی روز حضرت سے ملنے کا پروگرام بنایا۔ اتوار کے روز بھلت پہنچے۔ مولانا صاحب ہم سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ میرا نام اسی روز محمد عثمان رکھا، اور مولانا نے بتایا کہ حضرت عثمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے ساتھی تھے، بڑے تاجر تھے اور بڑے دان بہت کرتے تھے، یعنی بہت سخی تھے، اس لیے میں آپ کا نام محمد عثمان رکھتا ہوں۔ مولانا نے مجھے ماں اور بچوں پر کام کرنے کو کہا اور بہت تاکید کی کہ گھر والوں کے ساتھ آپ کا رویہ تبدیل ہونا چاہیے۔ اب آپ ان کا بہت خیال کیجئے، ان پر خوب خرچ کیجئے۔ گھر والوں پر خرچ کرنے میں ذرا محتاط تھا پہلے میں۔ مولانا نے کہا، وقت بہت زیادہ دیجئے اور محبت کا اظہار چاہیے، تکلف سے کرنا پڑے زبردستی کریے، آپ کیجئے اور محبت کے ساتھ ان سے مرنے کے بعد کی آگ سے بچنے کی فکر کے لیے کہیں۔ ایک دفعہ گھر والوں کو بٹھا کر ذرا درد کے ساتھ آپ کی امانت
ان کو پڑھ کر سنائیے، بلکہ ایسا کیجئے کہ ایک روز گھر میں گھر والوں کی پسند کی کچھ چیزیں کھانے کے لیے لائیے، مزے سے ساتھ کھائیے اور پھر آپ کی امانت سنائیے۔ پہلے ان کو آمادہ کر لیجئے، جب وہ خود کہیں کہ سنائیں تو پڑھیں، پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا تھوڑی تھوڑی پڑھیے۔ سوال: تو آپ نے پھر کام کس طرح کیا؟ جواب: میں گھر آیا، سب گھر والوں کے گرم کپڑے نئے 3-4 خریدے، ماں اور بیوی کی کئی شالیں لی، جوتے اور موزے اچھے خریدے، روزانہ گھر میں کچھ لے کر آنے لگا۔ گھر والے حیرت کرتے۔ ایک روز بیوی کے بہت معلوم کرنے پر میں نے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور جو مال حلال کمائی سے اپنے بال بچوں پر خرچ ہو وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ بیوی کو اسلام سے دلچسپی بڑھی۔ ایک روز میں نے گھر والوں سے کہا کہ آج کھانا گھر نہیں پکے گا، میں لے کر آؤں گا۔ میں ایک اچھے ریسٹورنٹ سے بہت سارے کھانے لے کر آیا، مزے لے کر گھر والوں نے کھایا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ انسانیت کے بہت سچے پریمی محبت کرنے والے کی ایک بھیٹ میں لے کر آیا ہوں، دیکھو نام بھی کتنا پیارا، آپ کی امانت آپ کی سیوا میں، آج ہم یہ سنیں گے، اسے کون پڑھے گا؟ میری بیوی نے کہا میں پڑھوں گی۔ میں نے کہا کہ آپ پڑھیے۔ پڑھتے پڑھتے وہ رونے لگی، وہ پڑھ نہ سکی تو میں نے کتاب لی اور پڑھنا شروع کی۔ پوری کتاب میں نے پڑھی، میری ماں بھی کئی بار روئی۔ میں نے ماں سے کہا ماں کیا ارادہ ہے، اب نرک میں جلنے کا یا بچنے کا؟ ماں نے کہا کہ ایک تنکا تو ہاتھ پر رکھ نہیں سکتے، نرک میں کیسے جلیں گے؟ کتاب میں بالکل سچ لکھا ہے۔ میں نے کلمہ پڑھنے کی درخواست کی، اللہ کا کرنا وہ تیار ہو گئی۔ پھر کیا تھا، میری بیوی اور میرے 3 بچے جو چھوٹے تھے سب نے مل کر میرے کلمہ پڑھنے کے 11ویں روز کلمہ پڑھ لیا۔ میں ان کو لے کر اگلے پیر کو پھلت پہنچا۔ مولانا صاحب نے میری والدہ کا نام آمنہ اور میری اہلیہ کا زینب، دونوں بیٹوں کا محمد حسن اور حسین، اور بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ مولانا بہت خوش ہوئے، ہمارے امام صاحب کو اور مجھے بار بار دعا دیتے رہے۔ سوال: آپ نے اپنے خاندان والوں میں فوراً اعلان کر دیا؟ جواب: مولانا نے سختی سے اعلان کرنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں سب ساتھ تھے، اس لیے ابتدا میں کچھ مشکل نہ ہوئی۔ سن 1992 کے حالات تو آپ جانتے ہیں، آخری درجہ میں آگ لگی ہوئی تھی۔ بابری مسجد کی شہادت کو ابھی 1 مہینہ ہوا تھا۔ 1 سال کے بعد رفتہ رفتہ لوگوں میں بات کھل گئی۔ خاندان والوں نے بہت مخالفت کی، ہندو تنظیموں نے بہت دھمکیاں دی، بہت مرتبہ زیادتیاں کی گئی۔ سسرالی لوگ میرے بیوی اور بچوں کو اٹھا کر لے گئے، ان پر بھی بہت سختیاں کی۔ میں نے جماعت میں جا کر اور پھر گھر میں حیات الصحابہ اور حکایات الصحابہ پڑھنی شروع کر رکھی تھی۔ میری بیوی بچوں کو سناتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان سختیوں سے ہم سبھی کو فائدہ ہوا۔ سوال: کچھ خاص واقعات کی تفصیل سنائیں۔ ابو بتا رہے تھے کہ آپ پر بڑے حالات آئے۔ جواب: اصل میں احمد بھائی میرا تجربہ ہے کہ جب میں ان حالات کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے آپ اپنی پونجی کم کر رہے ہو، دل کو ان کا ذکر اچھا نہیں لگتا۔ آدمی کے زندگی بھر کیڑے پڑیں، اس کی کھال اتاری جائے اور اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کر کے بھی اس زمانہ میں جب ایمان جانے کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی خوش قسمت کو ایمان عطا فرما دیں تو بھی کتنا انعام اور سودا کتنا سستا ہے۔ پھر میرے ساتھ تو بہت کم ہوا، میرے اللہ نے مجھے اتنے سستے داموں بلکہ مفت میں ایمان دے دیا۔ پھر میں چند سالوں کی مشکلوں کا ذکر کروں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کریم آقا کی غیروں کے سامنے شکایات کرنا ہے، جبکہ یہ بات بھی ہے کہ خاندان والوں اور ناسمجھوں کی طرف سے ہر مشکل اور تکلیف سے میں نے اور گھر والوں نے اپنے ایمان کو بڑھتا دیکھا۔ مجھے ہر تکلیف اور مشکل کے وقت صاف محسوس ہوتا کہ میرے پیارے اللہ میاں بڑی محبت سے مجھے قربانی دیتے دیکھ رہے ہیں، اور اس احساس میں احمد بھائی مجھے تکلیف کے بجائے ہمیشہ مزہ آتا۔ سوال: بعد میں آپ نے ہجرت بھی کر لی تھی؟ جواب: حضرت کے مشورے کی وجہ سے میں نے غازی آباد میں سکونت اختیار کر لی تھی، مگر بعد میں حالات اچھے ہو گئے اور کچھ دعوتی مصلحتوں کی وجہ سے واپس آ گیا ہوں۔ سوال: کیا محمد عرفان کو آپ نے وہ دکان دوبارہ واپس کرائے پر دے دی تھی؟ جواب:
مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ کرایہ دار اور یہ مارکیٹ میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی، اس لیے میں نے نئی تعمیر کا ارادہ ملتوی کر دیا اور محمد عرفان کو دکان کی چابی واپس کی اور کہا کہ میری زندگی بھر کے لیے دکان آپ کے پاس رہے گی، اور 1,00,000 روپے قرض حسنہ کے طور پر کاروبار کے لیے دیے۔ الحمدللہ ان کا کاروبار چل گیا، اور اللہ کا کرنا سعید صاحب کے خلاف عدالت نے دکان خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ وہ مولانا معین الدین صاحب کے بہت معتقد ہو گئے ہیں کہ مولانا لالا جی کے حق میں دعا کے لیے کہا تھا، اللہ نے لالا جی کے حق میں فیصلہ کروا دیا۔ بار بار مولانا صاحب سے معذرت کرتے اور مجھ سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے قانون کو نہیں مانا، اب آپ کو مقدمہ میں خرچ کرنا پڑا، وہ آپ ہم سے لے لیجئے۔ میں نے ان کو بھی دکان واپس دے دی، الحمدللہ۔ سوال: میں نے سنا ہے کہ آپ نے بعد میں اور لوگوں پر بھی دعوت کا کام کیا۔ جواب: بس اللہ نے مجھے اپنے ہدایت یاب ہونے والے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا لیا، ورنہ میں کہاں اور دعوت کا عظیم کام کہاں۔ اصل میں نے ایک بھٹا لگایا تھا، بھٹے میں آگ چھوڑنے کے لیے یعنی افتتاح کے لیے میں نے حضرت سے درخواست کی۔ مولانا صاحب نے علی گڑھ کے ایک سفر میں وعدہ فرما لیا، پھر مجھے ان مزدوروں پر کام کے لیے کہا اور کہا کہ بھٹے میں دہتی آگ سے آپ دوزخ کو اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ 8 سالوں میں 100 سے زیادہ مزدور مسلمان ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ میں نے 86 لوگوں کے چلے بھی لگوا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ادھر ادھر اللہ نے مجھ گندے کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ سوال: خیر کے کاموں میں خرچ کا بھی آپ کو بہت شوق ہے۔ جواب: اصل میں سچ بات تو یہ کہ ہم چوکی دار ہیں، مال ہمارے پاس امانت ہے، جس کے پاس زیادہ مال ہو وہ زیادہ خطرے میں ہے۔ اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، جو مال ہم خرچ کر دیں وہ ہمارے پاس امانت کے بجائے ملکیت ہو جاتا ہے، تو پھر کیسی بے وقوفی ہے کہ امانت کو ہم اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع نہ کرائیں، جبکہ یہ تجربہ ہے کہ خرچ سے مال اور کاروبار بڑھتا ہے۔ الحمدللہ میں حضرت سے بیعت ہوں تو ہم نے اپنے کو ساز و سامان کے ساتھ حضرت کو سونپا ہے۔ 2 سال پہلے حضرت نے ایک مدرسہ بھی میرے ذمے کر دیا، الحمدللہ بہت کام بڑھ گیا ہے، اللہ پورا کر رہے ہیں۔ سوال: ارمغان کے قارئین کے لیے کوئی پیغام۔ جواب: ہمیں اسلام کی امانت کو پہنچانے کے لیے نکالا گیا ہے۔ اسلام کی ہر بات میں انسانوں کے لیے کشش ہے، ہم کچھ نہ کچھ تو اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق بلکہ اسلامی عبادات کو لوگوں کے سامنے دعوت کی نسبت سے ظاہر کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ غلط روش اور ہندوستانی طرز سے ہٹ کر محمد عرفان نے ذرا اسلامی حکم کو مانا تو یہ کام نہ صرف یہ کہ میں اور میرے ساتھ کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، بلکہ خود ان کو دنیاوی لحاظ سے نقصان کے بجائے کتنا نفع ہوا۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔